بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار تاریخ۔ ناظرین، سلطان مراد اول 29 جون 1326 عیسوی کو بورسا میں پیدا ہوئے۔ مراد اول ایک بہادر، جرأت مند، دیندار اور ایک ذہین فرمانروا تھا۔ وہ سلطان اورحان غازی اور نیلوفر خاتون کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد اول کی 3 بیویاں تھیں، جن سے ان کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ مراد اول اس وقت تخت پر بیٹھا جب اس کے بڑے بھائی سلیمان پاشا کا انتقال ہوا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی فوج میں بہترین سپہ سالاروں، تجربہ کار جرنیلوں اور بہادر فوجیوں کو تعینات کیا، جس نے اسے بیک وقت ایشیائی کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے میں بہت مدد فراہم کی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب سلطان مراد اول برسر اقتدار آیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا کل رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب وہ شہید ہوا تو اپنے بیٹے بایزید کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دے دی۔ یعنی اس نے 29 سال میں اپنے باپ اورحان غازی کی چوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔ سلطان مراد اول کی قیادت میں عثمانی سپاہ بازنطینی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 1360 عیسوی کو ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 عیسوی 1366 میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اس طرح اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپل کا شہر ایک اسلامی دارالحکومت بن گیا۔ مراد اول نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے تمام ذرائع اور فرمانروائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں اکٹھا کیا اور اس میں ملازمین، سپاہ، قانون دان، علماء دین اور ہر قسم کے لوگوں کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دی۔ ایڈریانوپل 1453 عیسوی تک عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا رہا اور اس کے سیاسی، عسکری، ثقافتی اور دینی حیثیت برابر قائم رہی، مگر جب سلطان فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کیا تو ایڈریانوپل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ ناظرین، مراد اول نے اپنی فتوحات سے یورپی دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اب تک اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپین اور بلقانیوں کے درمیان ایک صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور باپنجم نے اس معاہدے کی کافی تعریف کی اور سربیا، بلغاریہ، البانیہ اور ہنگری کے باسیوں کو بھی اس معاہدے میں شرکت کی ترغیب دی۔ اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا، جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹونگ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیز پر تشرمن کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اعلان جنگ ہوتے ہی دونوں فوجیں ایک دوسرے پر جپٹ پڑے، مگر بہت جلد صلیبی لشکر کے پاؤں اکڑ گئے۔ اسی اثناء میں سلطان مراد ایشیائی کوچک میں برسر پیکار تھا، جہاں پر اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق بہتر طریقے سے بنایا جا سکے۔ 1389 میں مراد کی فوج نے کوسوو کی جنگ میں سربین فوج اور اس کے اتحادیوں کو لازار کی قیادت میں شکست دی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو سلطان مراد اول بذات خود میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اس طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑنے لگا، جس پر محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے یہ سن کر اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس نے سلطان کا ہاتھ چوما اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس سے سلطان بری طرح زخمی ہوا اور 15 جون 1389 کو شہادت کا تاج سر پر سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، اب آپ کو سلطان مراد اول کے وہ آخری کلمات سناتے ہیں جو کہ اس نے اپنے موت سے کچھ دیر پہلے کہے۔ اس نے کہا، میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ بے شک وہی غیب کے باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے میرا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور ان کی بے عزتی نہ کرنا۔ میں تمہیں اس لمحے الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپر کر دیتا ہوں۔ وہی ہمارے سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز پر وقت دیکھتے رہیں۔